हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के कादर, मुक़द्दस और अज़ली नाम में आप सबको वेलकम करते हैं और मैं हूँ आपका खादिम पादरी महबूब इलाही और आज मेरे साथ हैं हमारी भाभी राहत। आज पास्टर मकबूल जो हैं वो मिनिस्ट्री के लिए आउट ऑफ स्टेशन है, आज दूर गए हुए हैं पंजाब में। आज वो हमारे साथ होंगी, जो वर्शिप लीड करेंगी और मैरी हमारे साथ हैं, जो आज हमारी लीडर हैं फिर। और खुदावंद का हम शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे और मुझे उम्मीद है कि जितने भी प्रोग्राम यहाँ से ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, आप सबको बड़ी बरकत मिलती है। आपके जो फीडबैक हैं बहुत-बहुत शुक्रिया। और जो लोग डरते रहते हैं जी, फीडबैक नहीं देते और ना ही अपने को क्वेश्चन लिख के भेजते हैं, तो उनसे मैं उनको एनकरेज करना चाहता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है, आप ज़रूर फ़ोन करने के बजाय मुझे लिख के भेज दें, तो वो फिर रिकॉर्ड में रहता है। तो जो फ़ोन अप करते हैं उसके बाद मैं भी भूल जाता हूँ समटाइम, तो फिर मुझे समझ में नहीं आता कि किसने क्या बोला था, चूँकि बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं। तो अगर लिख के भेजेंगे तो आई थिंक वो मच बेटर होता है। तो उसमें फिर हम आपके जो भी टॉपिक होते हैं उसको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो कई लोग हैं जी, वो एक्चुअली प्रेयर के बारे में जो है वो डिटेल से सीखना चाहते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेयर और इसको हम ईज़ी वे में कोशिश करेंगे अंडरस्टैंड करने की, ताकि हम दुआ के हवाले से जो मिथ है उसको भी हम जो है वो अनकवर करें। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मेथोडोलॉजी के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि मे बी प्रेयर के कोई ख़ास मेथड हैं या कुछ चिल्ले हैं या कोई क्या कर सकते हैं कि हम खुदा को मजबूर कर दें जी कि आसमान छोड़ के वो नीचे आ जाए। नहरी दुआ में इतनी पावर होनी चाहिए। तो ये कुछ उम्मीदें भी कुछ ऐसे ही लगा के बैठ जाते हैं जब खुदा के कलाम में पढ़ते हैं जी कि अब दुआ में पहाड़ों को बोले कि यहाँ से उखड़ कर उधर चले जाएँ। तो लोग समझते हैं कि शायद हम कोई इंडियन स्पेशली कल्चर में समझते हैं हम शायद हनुमान जैसे बन जाएँगे जी के पहाड़ को उठाया हाथ के ऊपर, तो जनाब हवा में उड़ रहे हैं तो लेके उधर जा रहे हैं। तो इस तरह नहीं है। तो कई चीज़ें जो हैं वो हमने अपने अंदर तसव्वुराती दुनिया में चले जाते हैं और कायम कर लिए हैं। उनसे बाहर आने की ज़रूरत है और हम दुआ के हवाले से जो है वो चीज़ों को सीखेंगे खुदावंद के फ़ज़ल से। और साथ ही साथ मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ जो प्रोग्राम को देख रहे हैं या देखेंगे। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो देखते हैं लेकिन हमारे पेज को लाइक नहीं करते। तो अ, पेज को लाइक करने से हमें कोई पैसे-वैसे नहीं कई लोगों का ये ख़्याल है कि ये यूट्यूब नहीं है, ये फ़ेसबुक है, तो इसमें हमें कुछ मिलता नहीं है। हमारा सिर्फ़ कोशिश ये होती है कि आप हमारे पेज को लाइक करेंगे तो उसमें सिर्फ़ ये होगा कि जब हम ऑनलाइन होते हैं तो आपको नोटिफ़िकेशन आपके फ़ोन पर मिल जाता है। तो आपको फिर हमें वेट नहीं करना पड़ता आपको कि मैं आपको लिंक भेजूँ फिर आप जाके उसको देखें, बल्कि आपको नोटिफ़िकेशन उसी टाइम मिल जाता है और आप उसी टाइम हमारे साथ मिल जाते हैं। इसका सिर्फ़ ये फ़ायदा होता है। तो अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, खुदावंद आपको बरकत देगा। और बरकत हासिल करना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम को आगे शेयर करें ताकि खुदावंद आपको और बरकत दे। और आपकी मोहब्बत का बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, आगे प्रोग्राम को शेयर भी करते हैं, अपने फीडबैक भी देते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं खुदावंद के कलाम में और खुदावंद की वर्शिप में और दुआ में। तो आइए हम अपने सर खुदावंद की हज़ूरी में झुकाते हैं और दुआ दुआ करते हैं प्रोग्राम के शुरू में। इस प्रोग्राम का आगाज़ ही हम दुआ से करेंगे और चूँकि आज सीखना भी दुआ के हवाले से है, इट्स वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट कि हम दुआ से प्रोग्राम को शुरू करें। आइए हम दुआ करते हैं। जलाल से बड़े ज़िंदा जलाली उस्मानी खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ तेरी हम तेरी सताइश करते हैं, क्योंकि तू जलाल का बादशाह है और खुदावंद तेरी आँखें खुदावंद हर ईमानदार पर लगी रहती हैं। और खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि उनमें से हम जैसे लोग भी हैं जिन पर खुदावंद तेरी
निगाह रहती है, तो हिफाज़त से रखता है, खुदावंद के सारे मंसूबों को फ़ेल करता है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तेरी उस मोहब्बत के लिए जो खुदावंद दुनिया से तूने की, कि अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हमेशा की ज़िंदगी खुदावंद तेरे बेटे में है और खुदावंद उसी के ज़रिए से है, और हमारी दुआएँ भी खुदावंद उसी के ज़रिए से हैं। ऐ खुदावंद जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, ऐ खुदा उन पर तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं। आज का कलाम खुदावंद आग में तपाया हुआ कलाम हो, और एक खुदावंद बिल्कुल खालिस हो, ताकि खुदावंद सुनने वालों पर खुदावंद तेरी रहमत ठहरे और वो बरकत पाएँ। और एक खुदावंद उन तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो हमारे साथ इस वक़्त पैनल में मौजूद हैं, उनको भी खुदावंद बरकत देना, और खुदावंद वर्शिप में, दुआ में, रीडिंग में, हर तरह से खुदावंद तेरी बरकत को हम देखना चाहते हैं। हमारा गाना बजाना, पस्तश करना, दुआ करना, कलाम पढ़ना, सुनाना, ऐ खुदावंद सब कुछ खुदावंद तेरे जलाल के लिए हो। यीशु के नाम से खुदावंद ये मांगते हैं, आमीन। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम चलते हैं जी कराची। कराची की टीम को वेलकम करते हैं। आज राहत हमारे साथ है, और मैं उसको दावत दूँगा कि वहीं वर्शिप को लीड करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना माइक जो है वो ज़रा ऑन कर लीजिएगा, आपकी आवाज़ हमारे तक पहुँच सके। मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको की सलामती हो। आए हम खुदावंद की प्रस्तिश में ज़बूर गाएंगे। ज़बूर 148 है। करो रब दी होने वडियाई, करो रब दी होने वडियाई, सब आसमाना दी उचियाई, सब आसमाना दी उचियाई। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। तारीफ करन फरिश्ते सारे, तारीफ करन फरिश्ते सारे, ओ दिया फौजा मारन नारे, ओ दिया फौजा मारन नारे। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। चन सूरज चमकीले तारे, चन सूरज चमकीले तारे, सब आसमाना ते पानी सारे, सब आसमाना ते पानी सारे। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। उसने हुक्म कीता जारी, उसने हुक्म कीता जारी, खलकत पैदा होई सारी, खलकत पैदा होई सारी। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। उसे अजे मजबूत बनाए, उसे अजे मजबूत बनाए, ताजो कुछ भी टल ना जाए, ताजो कुछ भी टल ना जाए। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। आगे खुदा की प्रस्तिश करेंगे, एक और गीत गाएंगे। खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। बड़ा ही खूबसूरत गीत है, और ये जो गीत है बिल्कुल ज़बूर जो 23 है, जब हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये उसी के ऊपर है। तो आए हम खुदा की कोशिश करेंगे।
हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा। ओ मौत की वादी से गुजर ना मैं किसी बला से डरूंगा। जीतेंगे जीतेंगे हम जीत जाएंगे, जीतेंगे जीतेंगे हम जीत जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। खुदावन तेरी आवाज आके शोलों को चीरती है। खुदावन तेरी आवाज आके शोलों को चीरती है। खुदावन तेरी आवाज बियाबां को हिला देती है। सुनेंगे सुनेंगे हम आवाज सुनेंगे, सुनेंगे सुनेंगे हम आवाज सुनेंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। तू ही शिफा का मंबा है, तू ही शिफा देगा। तू ही शिफा का मंबा है, तू ही शिफा देगा। जो मौज से तू करता था वो आज भी तू करेगा। जो मौज से तू करता था वो आज भी तू करेगा। पाएंगे पाएंगे हम शिफा पाएंगे, पाएंगे पाएंगे हम शिफा पाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। हालेलुया, खुदावन की तारीफ हो। आए हम अपने आप को खुदावन के जिंदा बख्श कलाम के लिए तैयार करेंगे। और जो आज का टॉपिक है जो बड़ा खूबसूरत है कि हमें जो है वो दुआ में किस तरह बढ़ना है। तो दुआ में हमने आगे बढ़ने के लिए आज सीखना है। तो हम एक छोटा सा एक कोर्स सुनाएंगे, एक लाइन, और फिर हम दुआ करेंगे खुदावन के जिंदा बख्श कलाम के लिए और खुदावन के खादम के लिए। हो तेरी स्तुति हो आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति हो आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं।
सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अजीब बशीर खुदा कादिर रब्बियत के बाप और सलामती के शहजादे, हम दिल और दिल की था गराई से शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन, इस वक्त और इस खूबसूरत घड़ी के लिए जितने हमारी ज़िंदगी में मुहैया किया और खुदा हम जमा होकर तेरे नाम की प्रसिद्ध आयश और हमद सना करते हुए खुदावन तेरे कदमों में आए हैं और तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू ही जिंदा खुदा है और हमारी इल्तिजाओं और मुनाजातों पर शनवा होता है। हम तुझे पुकारते हैं कि खुदा तू आज हम में से हर एक के साथ हम कलाम हो। जितने खुदा तेरी आवाज़ को सुनने के लिए इस जगह पर मौजूद हैं, ऐ खुदा एक एक के लिए तेरे हुजूर से नाम बनाम बरकत की दुआ करते हैं और चाहते हैं कि खुदा अपने खादम अपने बंदा को खुदा आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करना, वो नहीं बल्कि तेरे रूह में से होकर बोले और बंद और गुदे में से होकर खुदा तेरा कलाम गुजर जाए। अपने बंदा कसूर बन कुवत बन ताकत बनाए खुदा आज का जो कलाम हो वो खुदा हर एक के लिए मशरे राह हो। ऐ खुदा हम सबको सोचने और समझने वाला दिल अता करना, ताकि तेरे कलाम का जो बीज बोया जाए वो हमारी जिंदगियों में सब ना फल लेकर आने वाला हो, और इसी कलाम की रोशनी में चलते हुए हम बहुत सी रूहों को बचाने का वसीला बन जाए। आए खुदा एक बार फिर तेरे खादम तेरे चुनीदा तेरे बंदा को तेरे सलीब की बहती हुई धारा के नीचे लेकर आते हैं। कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी रुकावट, कोई भी अबलीस के मंसूबे जो तेरे खादम के खिलाफ, उसके घराने के खिलाफ, इस इबादत के खिलाफ, इस कलाम के खिलाफ हो, वो तेरे बेटे यस्सु के नाम से रद्द और साइल हो जाए। बल्कि खुदा आज का जो कलाम हो वो बहुत सी रूहों को बचाने का वसीला बन जाए। मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हाँ, अभी हम यूके चलेंगे और खुदावन की जिंदा बख्श कलाम के लिए मैं दावत दूंगी पास्टर महबूब इलाही को कि वो खुदावन का जिंदा बख्श कलाम जो है वो हम सबके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। Praise the Lord, hallelujah. Thank you very much राहत, wonderful worship। और अपने नाज़रीन से मैं माज़रत चाहता हूँ थोड़ी साउंड क्वालिटी की वजह से, जो कि उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में समटाइम नेटवर्क जो वो थोड़ा गड़बड़ करता है, तो थोड़ी सी थी प्रॉब्लम, बट एनीवे God is great and we can understand what they were singing, और बहुत ही अच्छा था और वेरी नाइस, और सबने बहुत एंजॉय किया है, इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं खुदावंद के कलाम की तरफ, और खुदावंद का कलाम जो है वो इसलिए होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में जो है इसको अप्लाई करें और इससे फ़ायदा उठाएँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि आज हम सीखने वाले हैं प्रेयर के हवाले से। तो प्रेयर जो है इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंड करने वाली हैं, तो आई थिंक वी कैन जस्ट अनकवर वन बाय वन, ताकि इसको हम सब मिलकर जो है वो सीख सकें। जो प्रोग्राम को देख रहे हैं प्लीज़ आगे इसको शेयर कर दें, ताकि दूसरे जो लोग हैं वो भी इसको देख सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज जो है अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ प्रेयर रियली, दैट इज़ द क्वेश्चन। जो दुआ है असल में ये है क्या? तो यही एक मौमा है कि बहुत सारे लोग जो हैं इसकी गहराई को नहीं समझते, और इस पर ही हम जो है वो आज गौर करेंगे कि प्रेयर जो है ये इन रियलिटी ये है क्या। तो मोस्ट बिलीवर्स जो हैं वो प्रेयर को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि प्रेयर इज आस्किंग गॉड फॉर थिंग्स।
بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ پریئر جو ہے یہ خدا سے صرف مانگنا ہی ہے اور خدا کے سامنے آ کر التجا کرنا ہے. دوسرا گروپ ہے وہ اس طرح سے سوچتا ہے کہ پریئر جو ہے وہ is just speaking to God. You can speak to God in prayer. That's fine. Asking God, speaking to God. Majority of people جو ہیں وہ یہی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری جو پریئر ہے وہ یہی ہے. لیکن اصل میں جو پریئر ہے جس پر ہم غور کرنا چاہتے ہیں تو اسکرپچر جو ہے وہ یعنی جو بائبل جو ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑا ڈیپر ہے. وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا اور ڈیپ جا کر جو ہے اس کو ہم سیکھتے ہیں. پریز دی لارڈ. تو جس میں پریئر جو ہے بیسکلی the prayer is communion with God. نمبر 1 پریئر کیا ہے جی؟ خدا کے ساتھ کمیونین کرنا، رفاقت رکھنا، خدا کے ساتھ بات کرنا. آسکنگ بھی اس میں آ جاتا ہے، باتیں کرنا بھی آ جاتا ہے. اٹ از اے اسپیشل ریلیشن شپ میں آ جاتا ہے کہ بیسکلی پریئر جو ہے اٹ از کمیونین ود گاڈ. اینڈ سیکنڈ تھنگ the prayer is participation in his will. So you actually surrender to his will and you participate in his will. So you work with God. دعا میں کیا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ خدا کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. نبیوں کی مثالیں دیکھیں پرانے ہنگاموں میں کہ وہ دعا کرتے تھے قوموں کے لیے، نسلوں کے لیے، آگے وقت کے لیے، پاس کے لیے، پریزنٹ کے لیے. وہ انوالو رہتے تھے خدا کے ساتھ اور وہ کام کرتے تھے. ایسے موسیٰ کو دیکھے خدا نے بھیجا کہ جا کر کلام کرے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ موسیٰ بغیر دعا کے چلا گیا تھا وہاں پر؟ It was the participation. So prayer, it is a participation with God and it is a communion with God. And also, and other prayer is actually alignment with his purpose. تو خدا کے جو مقاصد ہیں جو اس دنیا کے لیے، اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ خدا کے ساتھ مل کر الائنمنٹ ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ جو ہے مل کر کام کرتے ہیں. تو پریئر از ناٹ اونلی اسپیکنگ ٹو گاڈ، از ناٹ اونلی asking and asking. Prayer is a communion, prayer is a participation and alignment with God. So it is much deeper than that. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں جینیسس چیپٹر 4 ورس 46 میں. جینیسس اس میں ہم چلتے ہیں جی. پریز دی لارڈ. 1 سیکنڈ. پریز دی لارڈ. سو میری ہمارے ساتھ پڑھیں گی جینیسس 4:26. To Seth also a son was born, and he called his name Enosh. At the time people began to call upon the name of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. تو ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جینیسس 4:26 میں at that time people began to call on the name of the Lord. Praise the Lord. تو بیسیکلی یہ ہے کیا؟ تو کی جو فاؤنڈیشنل ٹیکسٹ جو ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بگننگ ہوئی ہے آدم کے کک آؤٹ ہونے کے بعد جو ہے ہمیں جو ایویڈنس ملتا ہے وہ جینیسس 4:26 میں ملتا ہے کہ اس وقت سے کیا جو لوگ خدا کا نام لے کر دعا کرنے لگے. خدا کا نام لے کر دعا کرنے لگے. تو پہلے کیا تھا کہ پہلے بغیر نام کے دعا کرتے تھے. اگر پہلے ہی خدا کا نام لے کر دعا کرتے تو پھر یہ جملہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس وقت لوگ خدا کا نام لے کر دعا کرنے لگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لوگ جو تھے وہ اس طرح سے نہیں تھے دعا کرتے جس طرح سے اب خدا نے متعارف کروایا کہ وہ اس کا نام لے کر جو ہے وہ دعا کرنے لگے. پریز دی لارڈ. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دعا جو ہے اسپیکنگ ٹو گاڈ، آسکنگ تھنگ، ٹیلنگ گاڈ and communion with God and also participation in his will and also alignment with his purpose. تو ساری جو مجموعی طور پر جو کچھ بھی خدا اس دنیا میں کرتا ہے اس میں ہم دعا کے ذریعے سے انوالومنٹ ہوتی ہے، ہماری پارٹیسپیشن ہوتی ہے، اس میں ہم کمیونین کرتے ہیں، رفاقت رکھتے ہیں اور اس میں ہم اس کا جو الائنمنٹ ہے جو اس میں ہم جاتے ہیں. پریز دی لارڈ.
اور خدا یہی چاہتا ہے. اور ہم یہ دیکھا کہ جنیسس 4:26 میں اس وقت سے لوگ جو ہیں وہ ایکچولی خدا کا نام لے کر دعا کرنے لگے. What is mean? Prayer began as a calling upon God. So پہلے خدا کو کال نہیں کرنا پڑتا تھا, خدا خود آتا تھا. آپ کو پتا ہے کہ باغ عدن میں خدا خود آتا تھا, خود وہ ایکچولی کمیونیکیٹ کرتا تھا, خود وہ پارٹیسپیٹ کرتا تھا, خود وہ ہر چیز میں الائنمنٹ کرتا تھا آ کر. لیکن اب کیا ہوا کہ جب باغ عدن سے کک آؤٹ کر دیا گیا, سزائیں سنا دی گئی, تو ہم دیکھتے ہیں چوتھے باب میں کیا ہوا کہ اس وقت سے لوگ خدا کا نام لے کر دعا کرنے لگے. they prayer actually is a calling as a calling upon God. تو خدا کا نام جو ہے وہ اس کو پکارنے لگے, اس کو کال کرنے لگے, اور اس کو جیسے ہم کال کرتے ہیں ایک دوسرے کو, اس طرح سے کمیونیکیٹ کرنے لگے. پہلے کمیونیکیشن کی ضرورت نہیں تھی. all the time God actually is there for them, آدم و نیو کے لیے, all the time. But when the people were actually born, and when the Adam had sons and daughters, and ہم نے یہ دیکھا کہ پبلک جو ہے وہ گرو ہوتی ہے, ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ وجود میں آتی ہے, مین کائنڈ جو ہے وہ اس کی جو نسل آگے بڑھتی ہے, تو پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خدا کو کال کرنے لگے, وہ خدا کو پکارنے لگے, وہ خدا کا نام لے کر دعا کرنے لگے, وہ خدا کے ساتھ بات کرنے لگے, اور وہ خدا کو پکارنے لگے, خدا کے ساتھ وہ جب ریلیشن شپ قائم کرنے لگے, اور وہ ہر بات میں پارٹیسپیٹ کرنے لگے, اور ہر خدا کا جو پرپز ہے اس میں وہ الائنمنٹ کرتے تھے. پریز دی لارڈ. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ متی 6 باب جو ہے وہ نکالیں, اور اس کی 9 سے 13 پڑھیں گے. متی 6 باب کی 9 سے 13. پریز دی لارڈ. Matthew chapter 6 verse 9 to 13. آپ کا مائک میری آف ہے, پلیز. I'm so sorry. Okay. Pray then like this. Our دوبارہ Father سے in پڑھنا heaven. پڑے گا. Okay. Pray then like this. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Praise the Lord. Hallelujah. So ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے پریئر کے حوالے سے ایک ماڈل ہمارے سامنے رکھتے ہیں. اس کو ہم نے سمجھنا ہے. Basically when he says our Father mean relationship. You're going to in relationship. When you say our Father actually open a new chapter of relationship. When you open in relationship, and you can talk, you can ask, you can communicate, you can do anything you like basically. So جیسے ہم اپنے باپ دنیا باپ کے ہماری ریلیشن شپ ہوتی ہے, اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو اپنے باپ سے مانگتے ہیں, اور وہ ہمیں مہیا کرتا ہے, ہمارے کپڑے, جوتے, مکان, روٹی, کپڑا, ہر چیز, پانی, ہر چیز اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے مہیا کرتا ہے. So that kind of relationship. So prayer, when Jesus actually introduced prayer to his disciple, and he said, our Father, what that mean? Open your relationship with the Father. Hallelujah. And claim your relationship. So jo basically jo prayer hai, it is a relationship with the Father. Hallelujah. And we should have the same kind of relationship which we have with our own fathers. If you don't have that type of relationship with the Father which we have on earth, then it's finished. We must have expectations like we have expectations from our Father. We must think about Father as we think about our Father. Hallelujah. So it is the name of the relationship. پھر اس کے بعد وہ بتاتا ہے hallowed be your name. What that mean? Worship. Hallowed be your name.
The naam Pak means is act of worship. You must actually come to the Father in the mood of worship. Hallelujah. تو دعا جو ہے یہ ورشپ ہے، دعا جو ہے یہ ایک ریلیشن شپ ہے، دعا جو ہے کمیونیکیشن ہے، دعا جو ہے یہ ایک باؤنڈری کو کراس کرنا ہے جو گناہ نے بنائی ہوئی، گناہ کی ایک باؤنڈری ہے۔ جب آپ گنہگاری کی باؤنڈری میں رہتے ہیں تو کین یو پرے، اور ہم یہ اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دیتے ہیں کہ خدا تو گنہگاروں کے لیے ہی آیا تھا۔ دیر نو ڈاؤٹ وہ آیا تھا، پر اب تو نہیں آیا نا، وہ آیا تھا، اب وہ کنٹینیو نہیں آتا رہے گا۔ وہ آیا تھا، اس نے جو کرنا تھا وہ کیا، آپ کے گناہوں کا، میرے گناہوں کا کفارہ دیا۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کفارے کو اپنے اندر قائم کریں، اس کی ٹیچنگ کو اپنے اندر قائم کریں، اور اس ریلیشن شپ کو جو باغ عدن میں ختم ہو گئی تھی، جو فادر کے ساتھ جو ہماری جو کمیونیکیشن تھا وہ ٹوٹ گیا تھا، اس کو بحال کرنا ہے۔ اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے اگر ہماری زندگی میں گناہ ہے تو پھر تو نہیں ہو سکتا، اگر نہیں ہے تو پھر ہو سکتا ہے۔ یہی ایک مسئلہ ہے کہ جو لوگ جھوٹی تعلیم پھیلاتے ہیں اور وہ لوگ ان لوگوں کو یہی بتاتے ہیں، نہ تو وہ خود ایکچولی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں، نہ دوسروں کو ہونے دیتے ہیں۔ آپ کو جب بھی باپ کے حضوری میں آنا ہے، جب بھی خدا کے سامنے آنا ہے، تو یسوع مسیح کے کفارے کو لے کر آنا ہے، اور اپنے گناہوں کو ریموو کر کے آنا ہے، اور اپنے گناہوں کا کفارہ دے کر آنا ہے، یعنی اس کو تسلیم کر کے آنا ہے۔ اگر آپ اس طرح سے نہیں آتے تو خدا آپ کو کبھی بھی اپنی پریزنس میں آنے نہیں دے گا، چونکہ وہاں وہی جا سکتا ہے جو راست باز ہے۔ اور یسوع مسیح کا کفارہ مجھے اور آپ کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ اس بات کو بھی یاد رکھ لے، بائبل میں کہیں پر بھی آپ کو راست باز نہیں بنایا گیا، بلکہ آپ کو ٹھہرایا گیا ہے۔ جب آپ باپ کی ریلیشن شپ میں آتے ہیں، جب آپ خدا کی رفاقت میں آتے ہیں، جب آپ باپ کی حضوری میں آتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ آئے ہمارے باپ، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کے کفارے پر نظر کرتا ہے اور وہ آپ کو دیکھتا ہے ایز اے رائٹس۔ تب آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں۔ اگر آپ کو گنہگار کے طور پر دیکھے تو پھر تو آپ خدا کی کیونکہ گناہ کے ساتھ دشمنی ہے، آپ خدا کی حضوری میں نہیں آ سکتے۔ تو مسیح کا کفارہ ہمیں کیا کرتا ہے کہ باپ کے پاس لاتا ہے، مسیح کا کفارہ اس کی قربت میں لاتا ہے، مسیح کا کفارہ اس کی رفاقت ریلیشن شپ میں لاتا ہے۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں دعا میں، پھر ہم خدا سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ٹاک کرتے ہیں، پھر ہم اس سے درخواستیں کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو ورشپ جو ہے that's really good۔ پھر وہ کہتا ہے your will be done، that's the submission جو ہے very very important، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ بیسکلی جو ہے سبمیشن کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ پرپوزل، سجیشن، پلان خدا کے ساتھ شیئر کرنا۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم your will be done، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ whatever your plans are، آمین۔ Whatever your plans are, amen. Whatever your suggestions are, amen. Whatever you want, amen. Because we cannot actually change the mind of God. Praise the Lord. We have to do the alignment with the purpose of God. We have to come in His presence and say, your will be done. آپ نے یہ دیکھا کہ یہ ماڈل جو دینے والا تھا، اب ہم اس پر غور کرتے ہیں، یسوع پر غور کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو ماڈل ہمیں دیا ہے دعا کا، جی یسوع مسیح نے دیا ہے۔ آپ اس کی زندگی پر غور کر کے دیکھیں۔ اس نے نہیں بولا اگر ہو سکتا ہے تو یہ پیالہ میں سے ٹل جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ not my will, your will be done, not my plan, not my thinking, but your plan will be done. Hallelujah. Your plan fulfilled in our life. تو خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی کیا تھا۔ تو دعا میں جب آتے ہیں تو سبمیشن کرتے ہیں، اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں اس کے پلان کے سامنے، اور اس کے سجیشن کو مانتے ہیں اور اس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو جب بھی ہم بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی برے وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں،
لیکن ہمیں برا لگتا ہے، لیکن خدا ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے، یا خدا کی مرضی کیا ہے اس پلان میں، یا وہ بہت ہی برا وقت ہوتا ہے اور اس میں سے کیا ہے کہ خدا ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے جو جسے کہتے ہیں نا کہ آپ آگ میں گرے نہیں لیکن آپ تک سیک پہنچ رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی اتنا ہوتا ہے کہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن ہوتا یہ کہ خدا نے اس وقت بھی آپ کو ہولڈ کیا ہوتا ہے کسی ایسی جگہ پر کہ آپ پورے جل نہ جائیں. پریز دی لارڈ. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم خدا کا جو پلان ہے اس کو سرنڈر کرنا چاہیے، خدا کے پلان کے مطابق چلنا چاہیے. ہاللیلویا. اور اس کی مرضی کو جو ہے بجا لانا چاہیے، اس کی جو مرضی ہے وہ ہماری زندگی میں پوری ہونی چاہیے. جب ہم دعا میں بیٹھتے ہیں تو بعض لوگ تو دعا میں لڑتے ہیں خدا سے. خدا سے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مسیح کی طرح دعا کرنے کی ضرورت ہے. not my will but your will be done. hallelujah. یہ کہنے کی ضرورت ہے خدا میری نہیں بلکہ تیری مرضی جو ہے وہ میری زندگی میں پوری ہونی چاہیے. praise the Lord. اور تیسری بات چوتھی بات ہم یہ دیکھتے ہیں give us today. what that mean? ڈیپینڈنسی. تو خدا کے اوپر ڈیپینڈ کرنا، اپنی عقل پر نہیں، اپنی سوچ پر نہیں، بلکہ کس کے اوپر؟ اپنی نیڈز، اپنی ریکوائرمنٹ، اپنی نیسیسٹی، جو کچھ بھی آپ وانٹ کرتے ہیں، واٹ ایور یو وانٹ ان یور لائف، ڈیپینڈ آن گاڈ. ہاللیلویا. تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں give us our today our daily bread. this is what we said. ہاللیلویا. تو بریڈ تو انسان نہیں کھاتا، اور بھی چیزیں ہیں، تو بیسکلی یہ مجموعی طور پر بیان یہاں پر کیا گیا ہے. تو اس میں جو خدا یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم پورے طور پر ڈیپینڈ کریں خدا کے اوپر، اپنے اوپر نہیں، اپنی سوچ کے اوپر نہیں، بلکہ دعا میں جو ہے اپنی بڑائی نہ کریں، اپنے آپ کو سرنڈر کریں. جو بڑا بننا چاہتا ہے چھوٹا ہونے کی ضرورت ہے. پریز دی لارڈ. اور خدا یہی چاہتا ہے. دعا کا جو ماڈل ہے یہ بڑا ہی اچھا ہے، جس میں وہ کہتا ہے اور فادر وچ مین ریلیشن شپ. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں ہیلوڈ بی یور نیم، دیٹس دی ورشپ، یور ول بی ڈن سبمیشن. اور اس کے بعد گیو اس ٹوڈے اور ڈیلی بریڈ از اے ڈیپینڈنس. سو یہ چیزیں جو ہے یہ ضرور ہونی چاہیے. پریز دی لارڈ. ایک ایماندار کی زندگی میں. تو یہ تو تھا ایک جسے کہتے ہیں کہ انٹروڈکشن کے دعا جو ہے یہ بیسیکلی ہے کیا. ابھی ہم دیکھیں گے the prayer as a communion rational dimension. ہم یہ دیکھتے ہیں کو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ درجہ جات ہیں اس میں، اور اس کو ہم نے دیکھنے کی ضرورت ہے. پریز دی لارڈ. تو یہ چیزیں جو ہے ہم نے اپنی زندگی میں اپلائی کرنی ہے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پریئر ایز اے کمیونین، پریئر ایز اے کمیونین. تو ابھی ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل جان چیپٹر 15 ورس 5. پریز دی لارڈ. جان 15:5. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, it is that bears much fruit. Praise the Lord. Hallelujah. John 15 verse 5 میں ہم نے دیکھا if you remain in me and I in you. اگر تم مجھ میں قائم رہو، یہ بہت بڑی بات یہاں پر لکھی ہے. میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیا ہو. جو مجھ میں قائم رہتا ہے میں اس میں وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. Praise the Lord. If you have communion with Jesus, hallelujah, you have to be commune with Jesus, hallelujah, you have to be with Jesus. یسوع کے بغیر جو ہے آپ پھل نہیں لا سکتے. پھل سے مراد یہ کہ یسوع کے بغیر آپ اور فادر نہیں کہہ سکتے، جو اس کے وسیلے سے ہم فادر اس کو کہتے ہیں. یسوع مسیح کے بغیر آپ ورشپ نہیں کر سکتے خدا کی. یسوع مسیح کے بغیر آپ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے یور ول بی ڈن، سبمیشن نہیں کر سکتے. یسوع مسیح کے بغیر جو ہے وہ خدا پر آپ ڈیپینڈ بھی نہیں کر سکتے. وائی؟ دیر از اے ریزن بیہائنڈ دس. ریزن کیا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ اس ڈور کو کھولتا ہے جو خدا باپ تک ہمیں لے کے جاتا ہے. اسی نے کہا کہ دروازہ میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا.
There is no way that you can reach out to the Father. Jesus said, I am the door. Only through me, Jesus said. Hallelujah. So if you want to reach out to the Father, you have to go through Jesus. Hallelujah. But you can see there's so many nations, so many religions in the world, they're trying to reach out God with their good deeds. They want to reach out God with their own deities and their goddesses and good work, good deeds, and this and that. Nothing can work. Hallelujah. Except Jesus. Jesus is the only way. Jesus is the only way that you can reach out to God, to the Father. क्योंकि वो खुद कहता है कि मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आ सकता। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। आपको करना क्या है कि आपको मसीह में कायम होने की जरूरत है। When you are remain in Jesus, you can communicate with the Father. When you remain in Jesus, you can talk to God, to Father. You can talk to Father. You can have a relationship with the Father. You can ask the Father. You can tell the Father, your will be done. Hallelujah. So you can say, you can say so much. It's only through our Lord Jesus Christ. Without Jesus, there's nothing. Without Jesus, you cannot communicate. Without Jesus, you cannot reach out to heaven. Hallelujah. So you must actually remain in the Lord. Hallelujah. In Jesus. Hallelujah. Prayer is not only communion, it is a communion. Hallelujah. Communication नहीं है, ये communion है. क्योंकि communion जो है is very very important. Hallelujah. So prayer is being with God, not just speaking to God. So जो लोग हैं वो इस बात को नहीं समझते. The prayer is being with the Father, being with Jesus, being with the Holy Spirit, not speaking to Holy Spirit, not only speaking to Jesus, not only speaking to the Father. You have to alignment with His purpose. Hallelujah. You need a communion. Praise God. Hallelujah. Prayer is not only you just speaking with the Father, Son, and the Holy Spirit. It is you need to be with them. Hallelujah. With the Father, with the Son, with the Holy Spirit. This is your total prayer. So many people are missing these points. They think we just need to sit and pray to the Father, hallelujah, in the name of Jesus, with the help of the Holy Spirit. Yeah, that's really good. But you need to be with them, with the Father. You need to be with the Father, with the Son, and with the Holy Spirit. Working, hallelujah. Working with them. Working for God's purpose. Working to open the door for others. Hallelujah. This is your total and proper prayer. Hallelujah. Prayer is a personal, not a mechanical. The other thing people think it is just a personal. Praise the Lord. It is personal. Hallelujah. It's not mechanically. It flows from love, not duty. So many people, then they think it is my duty to pray for you. They devote themselves to pray for friends, for the church, for the non-believers, for the believers. You name it. There's so many people have devoted themselves. बहुत सारे लोगों ने अपने आप को मखसूस किया है, एक ड्यूटी अपनी लगाई है, जी ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपके लिए दुआ करता हूं. It's not a duty. It's a flow through the love. Hallelujah. Because we love Father, we love His Son, we love the Holy Spirit, we love every believer, we love every sinner, and it is flow through the love. Hallelujah. It's not my duty, it's a love. You cannot pray as a duty. That is the main problem with the church. You can see in the churches, people come together and that's their duty every Sunday. This is your job. Duty means job. It's your job. It's a paid job and volunteer job, whatever it is. Whatever you're doing. If you're not doing through your love, you're finished. Your prayer is nothing. Your prayer is meaningless before the Lord.
Jesus prayed in love, compassion. Jesus prayed for the people. Jesus prayed for the disciple. Jesus prayed for the nations. Hallelujah. In his love. Without love, prayer is nothing because it's flourish. Your prayer going to increase and flourish in love. Hallelujah. It's not your duty. It's not your job. Don't do as a duty and job. When you're doing prayer as a duty, as a job, you finish. You finish. Must bring God's love between that. Otherwise, you are nothing. You're not doing anything. Is your prayer actually conversation or just a list of requests? What do you think? Just question yourself. See and just sit and think about yourself. Is my prayer or conversation with the Lord, or it is just request? What I'm doing. You don't need to open the conversation in prayer. You don't need to request anything. Fall in love with the Lord. Fall in love with the Father. Fall in love with the Holy Spirit. Be with them. Work with them. That is your total prayer. And you will see, you will talk to God. Open your conversation with the love and he will answer you. But when you're praying without love, because you're bringing your needs before God and you're bringing your diseases and sicknesses and situations and storm in your life. What a wonderful thing when you fall in love with God and just come to the Father with all your burden, with all your storm in your life, with all your problems, all your situation, all your sinful life, whatever it is. And when you fall in love with Him, He will love you back. When He loves you back, He will remove your filth. He will remove your sinful life. He will cleanse you by His own blood, which is blameless, sinless blood. Hallelujah. It's not the Adam's blood. It's the blood of Jesus. Hallelujah. He can only cleanse you because the one sinner cannot save us sinners. Hallelujah. So when you pray, must be careful. Pray in and with love, not as your duty. बहुत सारे लोगों ने तो ड्यूटी बनाई हुई है मांगने की लोगों के बिहाफ के ऊपर. कई लोग तो पैसा चार्ज कर रहे हैं जी, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, आप बस इतने पैसे मुझे भेज दिया करें, ये मेरी ड्यूटी है. आप बस काम पे जाया करें, मैं आपकी ड्यूटी दूंगा या दूंगी. आप काम पे जाएं, आप अपना काम करते जाए, मैं आपकी ड्यूटी दूंगा या दूंगी. बस आप मुझे चंदा भेज दिया करें. और लोग भी ऐसे ही हैं, वो ये सोचते हैं जी हमने चला चर्च में भेज दिया, हमने ये कर दिया, वो बात भाई साहब साले दुआ करनी डे ना, पर ड्यूटी लाई है भाई साहब की, ये ओदी ड्यूटी, ये जॉब है. कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जी पता नहीं ये सच है या नहीं है, रियली डोंट नो. मैंने बहुत सफर ये सुनी है ये स्टोरी कि किसी चर्च में, किसी गांव में कोई चर्च था, सुना है कि वहां पर भाई साहब ने किसी बुजुर्ग को बोल दिया कि जी आप खड़े होकर दुआ करें, तो कहता है जी भाई साहब तनख्वाह काली देने जहां ही दुआ करनी है. You know, so they think this is their duty. Why should we pray? That's the duty of the pastor, that's the duty of the reverend, or duty of the bishop, or father, whatever you call in your church, your leader. You think that's their duty. They're not doing job. It's not their duty. It is prayer in love. Hallelujah. When they're going to pray in love with you, then you will see the difference. So from today, don't pray as a duty. Pray actually in love. Hallelujah. Love the Lord with all your heart. Praise the Lord. And then talk to Him. He will answer you. What are you doing the duty? It doesn't make any sense. So don't come with the request, conversation, needs, and all sort of things. What do you think? When you enter into the kingdom of heaven, all the storm will gone. They will be on your back. All your needs gone.
everything is gone. You don't need anything because you are remain in the Son. Hallelujah. You are branch of Jesus Christ. You are the branch. Hallelujah. And He is the tree. So branches only can experience life when they are remain with the tree. When they cut off from the tree, and you can see that the first thing, few days they look the same, nothing happen. उनके पत्ते जो हैं यानी लीव जो हैं उनके ग्रीन रहते हैं, and then slowly the leaf होते हैं they wither, they going down, then they become yellow, then they decay, they finish, then the only branch left, and the branch have little life in there. Slowly the branch is dying because they dry, you know, and one day completely lifeless. One day completely lifeless. This is what happened to the believers and the churches. When they cut from Jesus and they start dying, and the one day they completely dead. So my dear brother and sister, you must think कि क्या मेरी सिर्फ कन्वर्सेशन ही है, रिक्वेस्ट ही है, या प्रॉपर प्रेयर है. नंबर 2 में हम देखते हैं प्रेयर एज पिटिशंस. नंबर 1 में हमने क्या देखा था जी, ये याद रखना, प्रेयर एज ए कम्युनियन. नाउ नंबर 2 हम देखने वाले हैं प्रेयर एज ए पिटिशन, डिपेंड्स ऑन गॉड, पिटिशंस. हालेलुया. इसमें हम देखेंगे फिलिपियों निकालें, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6. फिलिपियों, वंडरफुल स्टफ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. फिलिपियों का खत उसका 4 बाब उसकी 6 है. फिलिपियन 4:6, हालेलुया. Hallelujah. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अपनी दरख्वास्तें खुदा के सामने जो है क्या करो जी, शुक्रगुजारी के साथ क्या करो कि उसके सामने पेश करो. You don't need to do much about anything. What it says, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्त से दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं. हालेलुया. तो पिटिशन जो है, जो अब आप खुदा के सामने दरख्वास्त रखते हैं, पिटिशन रखते हैं, तो वो शुक्रगुजारी के साथ जो है खुदा के सामने पेश करनी चाहिए. तो हमारी जो पिटिशन है किसके सामने जानी चाहिए? योर रिक्वेस्ट टू गॉड. पिटिशन रिक्वेस्ट किसके सामने जाती हैं? खुदा के सामने जाती हैं, ना कि किसी और के सामने. अभी हम देखते हैं जी इसके बारे में. पहली बात के ह्यूमन limitations. The prayer acknowledges number 1 human limitation. प्रेयर में हम करते क्या है? नंबर 1 लिख लें, ए लिख लें, जो भी आपने लिखना है. प्रेज द लॉर्ड. तो इसमें तो प्रेयर एक्चुअली एक्नॉलेजेस ह्यूमन लिमिटेशन. जब आप दरख्वास्त लेके आते हैं, अपनी पिटिशन लेके आते हैं, अपनी शुक्रगुजारियां लेके आते हैं, और वो किसके सामने आती है? खुदा बाप के सामने, बाप के सामने आती हैं. और इसमें पहली बात हम जो सीखते हैं वो है ह्यूमन लिमिटेशन. हमारी जो इंसानी लिमिटेशंस हैं वो क्या हैं? हमारे पास जो लिमिटेड ऑप्शंस हैं, हम एवरीथिंग नहीं है. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. और इसमें दूसरी बात जो हम सीखते हैं वो है एक्चुअली डिवाइन, जिसे कहते हैं डिवाइन यह सफिशिएंसी. तो डिवाइन सफिशिएंसी जो है, इसमें हम ये सीखते हैं कि बेसिकली जो खुदा का जो एक निज़ाम है, सिस्टम है, उसको हम देखते हैं डिवाइन इलाही को कहते हैं. तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो किसकी हुजूरी में आना है, खुदा की हुजूरी में आना है, दरख्वास्त लेके उसके पास आना है, अपनी लिमिटेशंस के साथ आना है, अपनी दरख्वास्त लेके आना है. ये यही शो करता है कि हम हेल्पलेस हैं. जब आप खुदा के सामने पिटिशन लगाते हैं, दरख्वास्त लगाते हैं, अपील लगाते हैं, उसके सामने लेके आते हैं, तो ये हमारी जो इंसानी लिमिटेशन है उसको जाहिर करती है और खुदा को सुप्रीम बनाती है.
خدا کو الہی بناتی ہے, اس کے ڈیوائن نیچر کو جو ہے شو کرتی ہے. ہاللیلویا. اپنے آپ کو ڈیوائن, اپنے آپ کو بڑا تگڑا بنانے کی کوشش نہ کریں. We must actually come before the Father with the human limitations. There are so many people, they become like, oh, ساڈے کو تو کئی بڑا کچھ ہے جی, بڑی برکت ہے جی میرے کو, خدا نے مجھے بڑا کچھ دیتا ہے, بڑا اختیار ہے میرے پاس, we got nothing. We've been given. We got nothing. We've been given. Hallelujah. So we actually thankful to God. Praise the Lord. Hallelujah. تو آگے بڑھتے ہیں جی. تو اس میں جو مین جو کردار ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے فیتھ کی ایکسرسائز کرنی ہے. اس میں آ کے اپنے فیتھ کی ہم ایکسرسائز بھی کرتے ہیں. اوکے, اس میں ہم یہ دو باتیں اور بھی سیکھیں گے کہ prayer is not number one controlling God. There's so many people, they think, oh, I am praying day and night, and they think I can control God. Sometimes people got very wrong thinking in their mind, and they are fasting and pray, and they're thinking, my fasting going to bring heaven down. My fasting going to change the mind of God. My fasting going to change everything. I already told you, the love actually, whatever you do in love, and that thing will flourish, grow, affect. Hallelujah. So if you are fasting just to change God's mind, you're not going to get anything. But if you're fasting because you love God, that will change God's mind. Otherwise, Mahatma Gandhi, you can take the example of who was the founder of India. He fasted a lot. Did not change anything. اور آپ نے یہ دیکھا کہ بروس رسول کو مارنے کے لیے اس کے جو قوم کے لوگ تھے انہوں نے روزہ رکھا, بلکہ روزہ رکھ کر جو قسمیں کھائیں کہ جب تک اس کو ہم مار نہیں لیتے, جب تک خدا ہمارے ہاتھ میں نہیں کر دیتا, نہ ہم کھائیں گے نہ پیئیں گے. کیا وہ مار گئے ہوں گے؟ I really don't know, but that was the قسم انہوں نے کھائی. تو کیا خدا نے بروس رسول کے حوالے کر دیا؟ ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں نے جو روزے رکھے, بہت سارے لوگوں کی آپ جو ہے وہ اگزامپل دیکھتے ہیں. روزہ جو ہے یہ بھوک ہڑتال نہیں ہے. Think that way. Your fasting is not hunger strike before God. Don't do that. اگر ہنگر اسٹرائک کرتے ہیں, ہنگر مہاتما گاندھی نے کی اور بہت سارے لیڈر جو ہے وہ کرتے ہیں, ہمارے 6 سال میں اکثر وہ بیٹھتے ہیں ہنگر اسٹرائک کے اوپر. پریز گاڈ, خدا اس کو برکت دے. اور بھی بہت سارے, میں ایگزامپل کے طور پر اور بھی بہت سارے نام آپ لے سکتے ہیں. ہنگر اسٹرائک خدا کے سامنے کوئی میننگ نہیں رکھتی. لو جو ہے وہ میننگ رکھتا ہے. You come before the Lord. Don't eat and drink anything. Give honor to God. یہ ہے مسئلہ. In love, because you love. اب آپ دیکھا ہے کہ آپ لوگ کرتے ہیں, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ خود نہیں کھاتے, بچوں کو کھلا دیتے ہیں اگر ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, خود بھوکے رہ لیتے ہیں. Why are they doing that? Because love. بعض دفعہ ہم لوگوں کو اس طرح سے پیار کرتے ہیں, لو کرتے ہیں کہ ہم خود فیسلٹی کو انجوائے نہیں کرتے, خود جو ہے اس فیسلٹی کو نہیں لیتے, پر دوسروں کے لیے مہیا کرتے ہیں, دوسروں کے لیے be there for other people. That's the love, true love. So when you are come in the presence of the Father through Jesus Christ with the help of the Holy Spirit, and you are fasting in love, don't drink or eat anything. Give up your mobile. That's the difficult thing. آپ بھوکے رہ سکتے ہیں, موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے. آپ کو پتہ چل کیا ہوگا کہ میں کیا کہنے والا ہوں. لوگوں کو ایک نئی طرح کی بیماری لگ گئی ہے کہ ہم اپنے فون کے بغیر نہیں رہ سکتے. کئی لوگوں کے ہاتھ ٹیڑھے ہو گئے ہیں اس طرح پکڑ پکڑ کے. کئی لوگ جو ہے وہ سو نہیں پاتے. فون جو ہے ایک ویکنس بن چکی ہے, وہ گیو اپ نہیں کر سکتے. فوڈ گیو اپ کر لیں گے, پانی گیو اپ کر لیں گے, پر فون سامنے
رکھ کے بیٹھ جائیں گے. ساتھ ساتھ فون کو زیادہ آنر دیتے ہیں خدا کی بجائے. یہ خدا کے ساتھ لو نہیں ہے. خدا کے ساتھ لو جو آپ شو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی فاسٹنگ اور پریئر میں, تو اس میں سب سے پہلے وہ چیزیں جو آپ کو بہت پسند ہیں, وہ چیزیں جو آپ کی ویکنس ہے, اس کو گیو اپ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ضروری ہے. فون کو گیو اپ کرنا, فوڈ کو, ڈرنک کو, جو آپ کی ضروریات کی چیزیں گیو اپ کرنا, اور خدا کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا. دیٹ از دا فاسٹنگ, ناٹ ہنگر اسٹرائک. تو اس کو بھی یاد رکھنا. تو یو کین ناٹ کنٹرول. نمبر ون, واٹ از پریئر از ناٹ کنٹرولنگ گاڈ. اٹس ناٹ کنٹرولنگ گاڈ. You cannot control God's kingdom at all, and also forcing outcomes. یہ ہماری ایکسپیکٹیشن ہے جو میں نے فاسٹ کی ہے, میں نے یہ کیا, اب آؤٹ کم تو بڑا ہی اچھا ہوگا. یہ بالکل آؤٹ کم تو کیا بات ہے جی, یو نو. بٹ ایکسپریسنگ ڈپینڈنس اینڈ ٹرسٹ, اس کے علاوہ خدا کے اوپر ٹرسٹ جو ہے کرنا چاہیے, ڈپینڈ کرنا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. چیلنج اس میں بلیورز کے لیے یہ ہے کہ آر یو ٹرسٹنگ گاڈ, آر یو ٹرائنگ ٹو کنٹرول ہم تھرو دا پریئر, واٹ آر یو ڈوئنگ. جسٹ کوسچن یور سیلف. میں دعا جو ہے, میری پریئر جو ہے, از دیٹ کنٹرولنگ گاڈ. کیا میں خدا کنٹرول کر رہا ہوں, یا اس کو مجبور کر رہا ہوں, فورس کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں دعا اور روزے میں. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آئی تھنک یو نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو ٹرسٹ گاڈ ان لو, بیکاز ہی لوز یو بیفور and you returning. He loved you and now it's your turn to love him back. Praise God. So جب ہم دعا میں بیٹھتے ہیں تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. Praise the Lord. تو اگلے سنڈے جو ہے وہ ہم اسی بات کو جاری رکھیں گے. تو تیسرا پوائنٹ جو ہے اس پر ہم غور کریں گے, وہ ہے prayer as a participation in God's will. وہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں اس کو ہم باری باری جو ہے وہ سیکھیں گے. پریئر ایز اے پارٹیسپیشن ان گاڈز ول. اور اگلا حوالہ جو ہم جہاں شروع کریں گے وہ متی 6 باب کی 10ویں آیت سے کریں گے. تو اس کو جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے تاکہ ہم اس سے جو ہے وہ اگلے جو سنڈے ہے اس کے اوپر بات کریں گے. پریز دی لارڈ. خداوند جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ آج جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہ تھا. جب واپس چلتے ہیں اور اس میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ موسٹ بلیور جو ہے, ایکچولی کوشچن جو تھا وہاں سے ہم نے شروع کیا تھا, واٹ از پریئر ریئلی. دعا جو ہے وہ کیا ہے, اس کے حوالے سے ہم نے شروع کیا ہے. اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ موسٹ بلیورز جو ہیں وہ یہ تھنک کرتے ہیں یا ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو پریئر ہے وہ آسکنگ گاڈ فار تھنگس. دیٹس دی تھنگ. اور کچھ بلیورز ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ دعا جو ہے یہ صرف خدا سے باتیں کرنا ہے. لٹرلی اس کا یہی میننگ ہے کہ دعا جو خدا سے باتیں کرنا ہے, اور یہی جو سکھایا جاتا ہے. لیکن بائبل جو ہے اس کے بارے میں زیادہ جو ہے وہ کھل کر بولتی ہے. دعا جو پریئر از کمیونین ود گاڈ, جس کو ہم نے دیکھا ہے پارٹیسپیشن ان ہز ویل, جو ہے اس کو ہم اگلے سنڈے میں جو ہم دیکھیں گے. اور اس سے اگلے سنڈے جو ہے وہ ہے دی الائنمنٹ ود ہز پرپز, وہ بھی دیکھیں گے. تو یہ ہم نے جو ہے آج ہم نے سیکھا. تو اس میں جو کی اسکرپچر تھا وہ ہم نے دیکھا جینیسس 4:26 میں دیکھا کہ اس وقت سے جو لوگ ہیں دعا کرنے لگے جب باغ عدن سے نکال دیے کہ بچے بچیاں پیدا ہوئے آدم و حوا کے, اور دنیا بڑی, اور وہ خدا کا نام جو ہے وہ لے کر دعا کرنے لگے. تو what that mean انگلش میں کہتے ہیں کالنگ اپون گاڈ. اس وقت سے وہ خدا نام لے کر دعا کرنے لگے. پریز دی لارڈ. متی میں ہم نے دیکھا ہے 6 باب کی جو 9 سے 13 میں, جس میں یسوع مسیح نے ایک ماڈل دیا دعا کرنے کا, جس کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں. تو اس میں ہم دیکھا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ آئے ہمارے باپ. آئے ہمارے باپ جو ہے یہ ایک ریلیشن شپ ہے, اس کو جو اوپن کرتا ہے. اور اس کے بعد ہیلڈ بی یور نیم, یہ ورشپ کو جو ہے وہ اس کی طرف لے کے جاتا ہے. اور یور ول بی ڈن, یہ سبمیشن کی طرف لے کے جاتا ہے. اور گیو اس اور ڈیلی بریڈ, اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ ہیومن ڈپینڈنسی ہے, یہ ہم خدا پر ڈپینڈ کرتے ہیں ہر چیز کے لیے. جس میں ہم نے پہلی بات جو تھی اس میں دیکھا تھا پریئر ایز اے کمیونین. جو پہلی بات, 3 باتیں ہم نے سیکھنی ہیں. تو سب سے پہلی جو ہے وہ ہم نے دیکھی ہے کمیونین,
اور اس میں ہم نے اگلے جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے پارٹیسپیشن. تو کمیونین جو ہے آج شروع کیا ہے, تو اگلا جو ہے وہ پارٹیسپیشن کی ہم بات کریں گے. کمیونین کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ یوحنا میں بھی ہم نے دیکھا تھا, اگر تو مجھ میں قائم رہو, اگر ہم خداوند یسوع مسیح میں قائم رہتے ہیں تو بہت سا پھل لاتے ہیں, یہ اس کی محبت کا ہم لے کر آگے پاتے ہیں. Prayer is not only communion, communication, it is a communion. Hallelujah. تو prayer جو ہے is a being with God, not just speaking to him. تو خدا کے ساتھ کام کرنا, خدا کے ساتھ رہنا, is not actually just باتیں کرنا, خدا سے مانگتے رہنا, یہ دعا نہیں ہے. Prayer is personal, not mechanical. It flow from love, not duty. بہت سارے لوگ اس کو جاب سمجھتے ہیں, ڈیوٹی سمجھتے ہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ it's flourish in love. Hallelujah. خدا کا جو پلان ہے وہ یہی ہے. تو چیلنج جو تھا بلیورز کے لیے وہ یہی تھا کہ از یور پریئر کنورسیشن اونلی, اسپیکنگ اونلی, اور جسٹ ٹو برنگ ریکویسٹ بفور دا لارڈ. تو یہ آپ نے سوچنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, کیا میری زندگی ایسی ہے پریئر میں, اپنی زندگی کو ذرا کمپیئر کریں, خدا یہ چاہتا ہے. پریز دی لارڈ. تو دوسری بات ہم نے دیکھی, پریئر ایز اے پٹیشن, ڈپینڈنس آن گاڈ. ہاللیلویا. تو خدا یہ چاہتا ہے ہماری اپنی ساری درخواستیں خدا کے سامنے ہونی چاہیے, اور وہ بالکل جو ہے پریزنٹ یور ریکویسٹ ٹو گاڈ, یہ خدا چاہتا ہے. فلپین آئی تھنک 4:6 میں ہم نے اس کو دیکھا تھا. تو بیسیکلی واٹ دیٹ مین از پریئر ایکنالوجز ہیومن لمیٹیشن اور سرنڈر ٹو ڈیوائن گاڈ. ہاللیلویا. اور اس میں جو ہے ہم اپنے فیتھ کی جو ہے وہ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں. پریز دی لارڈ. تو پریئر از ناٹ ٹو تھنگز جو ہے, یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ پریئر از ناٹ ایکچولی کنٹرولنگ گاڈ, اینڈ پریئر از ناٹ فورسنگ آؤٹ کم. تو پریئر میں آپ ایسا نہیں کر سکتے, بلکہ یہ جو ہے پریسنگ یور ڈپینڈنس اینڈ ٹرسٹ ان گاڈ. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو چیلنج ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آر یو ٹرسٹنگ گاڈ, آر یو جسٹ ٹرائنگ ٹو کنٹرول اینڈ لوکنگ فار دا بیٹر آؤٹ کم. نیور try to control or hunger strike and all sort of thing. خدا کے ساتھ ضد نہ کریں, بلکہ in love come before the Lord and your love will flourish in the presence of God. In love you can get so much. But اگر آپ خدا کو مجبور کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں جی میں خدا کو مجبور کر لوں گا یا کر لوں گی, I think that is not a right approach. Right approach is love. Love is most important. And next Sunday, the next step we're going to learn is a participation in God's will. Hallelujah. So let's pray now, and I want you to pray with me, and I want you to learn more. If you got any question regarding the sermon today, you can call or you can send me a message. Then we can talk about that. That's not a problem at all. So if you learn, I think we will learn more about the prayer. And next Sunday, the more picture will be clear. The God bless you. آئیے ہم دعا کرتے ہیں, جو ٹائم کافی ہو چکا ہے, اور میں زیادہ آپ کو ہولڈ نہیں کرنا چاہتا, چونکہ زیادہ ہولڈ کرنے سے پھر لوگ بور بھی ہو جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ آتے ہیں, خدا کا کلام سنتے ہیں, خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں. تو پریئر کے حوالے سے ہم نے شروع کیا ہے, پریئر کے حوالے سے سیکھیں گے. So basically we are going to reveal the doctrine of prayer. So it's very, very important that all believer must know what the prayer is. Hallelujah. تو آج چند باتوں پہ ہم نے بات کی ہے, اور اگلے سنڈے پھر اسی کو کنٹینیو رکھیں گے. تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں. تو پلیز آگے پروگرام کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا, ضرور آگے شیئر کریں اور دعا میں جھکتے ہیں. ہاللیلویا. جلالی خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں, جس میں خداوند ہم نے یہ سیکھا کہ محبت میں ہم تیری حضوری میں آتے ہیں, اور وہ محبت جو خداوند تو نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے متعارف کروائی, اور اسی میں آ کر اے خداوند ہم تیری حضوری میں دعا مانگتے ہیں, دعا کرتے ہیں, دعا دیتے ہیں. اے خداوند تینوں صورتوں میں خداوند محبت ہی ہے جو ہمیں اس کام کی طرف لگا دیتی ہے. یہ ہماری ڈیوٹی یا جاب نہیں, بلکہ یہ محبت ہے. ہم لوگوں سے پیار کرتے ہیں, ہم گنہگاروں سے پیار کرتے ہیں, ہم اے خداوند کلیسیا سے پیار کرتے ہیں, تجھے پیار کرتے ہیں, اور محبت میں آ کر اے خداوند ہم دعا کرتے ہیں. اس لیے یسوع مسیح نے دشمن سے دعا کرنے کے لیے بھی سکھایا. اے خداوند ستانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں, ہر قسم
قسم کے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ خداوند تو ان کے ذہنوں کو کھولے، تاکہ وہ اے خداوند تیری آواز کو پہچانیں، تاکہ وہ اے خداوند رجوع لائیں، تاکہ وہ توبہ کریں اور بادشاہی کے خداوند وارث بنیں۔ خداوند تو ہم سب کو برکت دینا، اپنا جلال ظاہر کرنا۔ جنہوں نے آج کا کلام سنا ان پر خداوند تیری برکت ٹھہرے، جو بعد میں سنیں گے خداوند پر بھی تیری بڑی برکت ٹھہرے۔ ہاللیلویہ، پریز جیسس، ہاللیلویہ۔ اے خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تمام ان درخواستوں کے لیے جو اے خداوند جو لوگ ہمیں لکھ کر بھیجتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں ساری برکات کے لیے، اپنے جلال کو خداوند تو ہمارے چوک گرد رکھنا۔ ہاللیلویہ، تعریف ہو بڑی، تعریف ہو یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں۔ ہاللیلویہ، تعریف ہو یسوع کے نام، یسوع کے نام میں۔ ایلا راما ماما یا لارا سیکا ما ان تو بو یو لورو سیکا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اے خداوند خاص طور پر خداوند بیٹی ہادیہ کے لیے تیرے سامنے جھکتے ہیں اور خداوند اس کو خداوند تیری حضوری میں اٹھاتے ہیں یسوع کے نام میں۔ خداوند تو نے اس کے جسم میں جو شفا کا کام جاری کیا خداوند سے تو کمپلیٹ کرے خداوند تاکہ وہ بھی تیرے پیار میں خداوند بڑھے اور خداوند تیرے پیار کو جانے کہ تو کس طرح سے خداوند اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ اے خداوند ہم پیار میں خداوند تیرے پاس آتے ہیں، تیری محبت میں تیرے پاس آتے ہیں۔ خداوند اپنی بچی پر تو بڑا رحم کر، جیسے تو نے پہلے رحم کیا اپنے رحم کو اور بڑھا تاکہ خداوند مکمل طور پر خداوند وہ ٹھیک ہو اور خداوند وہ اپنے آپ کو لوٹے۔ اور ساری ضروریات کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، جو ادویات کے لیے خداوند ضروریات ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور خداوند درخواست کرتے ہیں اور تیرے سامنے آتے ہیں کہ خداوند تو اپنی بچی کے لیے دوائیوں کو مہیا کر، شفا مہیا کر، جو کچھ بھی درکار ہے اس کو خداوند اس میں خداوند اس کی مدد رہنمائی کر اور خاندان کے ساتھ ہو۔ یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے خداوند یہ مانگ لیتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت و شراکت آپ سے لے کے ہمیشہ تک ہم سبوں کے ساتھ اور کل دنیا کے ایمانداروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں، آمین، آمین۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ جی ناظرین، اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور میری ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو دیکھیں اور شیئر بھی کریں، اور جو بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور آپ لکھ کر بھیجیں، ہم اس کو بھی پروگرام میں شامل کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور اگلے سنڈے جو ہے پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کریں گے، اور اگلے سنڈے جو ہے پھر اسی دعا کے جاری رکھیں گے، اور اگلے سنڈے جو ہے ایز اے participation in God's will. Praise the Lord. تو پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔